شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن یوسف نے، ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے، ان سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عازب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی، یعنی کفار ہماری طاق میں تھے، اس لیے ہم گھر سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی، ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا۔ آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاق سے ایک چرواہا نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریوڑ کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا بھی مقصد اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، یعنی سایہ حاصل کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری لایا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا۔ میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ پانی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا۔ وہ پانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، دودھ نوش فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسے نوش فرمایا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پھر کوچ کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3917۔ برا نے بیان کیا کہ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھیں۔ انہیں بخار آ رہا تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3918۔ سلیمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن ابی ابلا نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ کے اصحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3919۔ ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو عبید نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن وساج نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، اس لیے انہوں نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا، اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخ مائل بسیاہی ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3920۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی، پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے پھر اس کے چچا زاد بھائی ابو بکر شداد بن اسود نے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص شاعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار قریش کے بارے میں کہا تھا، مقام بدر کے کنووں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درخت شیزہ کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا جو کبھی اونٹ کو کوہان کے گوشت سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے۔ میں بدر کے کنووں کو کیا کہوں، انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیاں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا۔ ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی، لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے؟ یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے، کہیں الو بن جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3921۔ حمام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی،
اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3922۔ ولید بن مسلم دمشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا۔ دوسری سند اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیثی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، ہجرت تو بہت مشکل کام ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اونٹنیوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دوہنے کے لیے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دوہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 7 سمندر پار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3923۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ عنہم آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3924۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے۔ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد بلال، سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی، میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی بھی سیکھ چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925۔ مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، والد صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب بخار چڑھا تو یہ شعر پڑھنے لگے۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کے بخار میں جب کچھ تخفیف ہوتی تو زور زور سے روتے اور یہ شعر پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کبھی میں ایک رات بھی وادی مکہ میں گزار سکوں گا جبکہ میرے ارد گرد خوشبودار گھاس اذخر اور جلیل ہوں گی، اور کیا ایک دن بھی مجھے ایسا مل سکے گا جب میں مقام مجنہ کے پانی پر جاؤں گا، اور کیا شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں ایک نظر دیکھ سکوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر جتنی مکے کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا، ہمارے لیے یہاں کے سا اور مد اناج ناپنے کے پیمانے میں برکت عنایت فرما، اور یہاں کے بخار کو مقام جحفہ میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3926۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن عدی نے خبر دی کہ میں عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند اور بشر بن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے حمد و شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا، اما بعد،
کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا، اور میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جنہیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ پھر میں نے 2 دفعہ ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف مجھے حاصل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی۔ خدا کی قسم کہ میں نے آپ کی نہ کبھی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ سے دھوکہ بازی کی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت اسحاق قلمی نے بھی کی ہے۔ ان سے ظاہری نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3927۔